پہلی عظمت یہ ہے کہ اعلان نبوت کے پہلے دن میرے آقا نے اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی معجزہ پیش نہیں کیا۔ میرے لفظوں پر آپ نے غور فرمایا، کیا کہا ہے میں نے؟ اعلان نبوت کے پہلے دن بعد میں میرے آقا کے ہاتھوں پر بے شمار معجزے ظاہر ہوئے۔ مکے کی گلیوں سے گزرنے لگے تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگے۔ میرے آقا وادی میں پہنچے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگے۔ میرے نبی نے اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈالی اور کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا۔ چاند دو ٹکڑے ہونے لگا اور میرا نبی زمین کی پستیوں سے اٹھ کے عرش کی بلندیوں تک جا پہنچا۔ بے شمار معجزے ظاہر ہوئے۔ ابو جال مٹھی میں کنکریاں بند کر کے لایا، کہنے لگا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ خطیب اسے بیان کرتے رہتے ہیں، ایک رنگ میں اسے دوں گا۔ کہتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں دساں کہ تیری مٹھی چکیوے یا مٹھی والی چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں۔ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئی۔ بعد میں آپ کے ہاتھ پر بے شمار معجزے ظاہر ہوئے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں اعلان نبوت کے پہلے دن اپنی نبوت کی صداقت پر میرے نبی نے کوئی معجزہ پیش حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی وہ سانپ بن معجزہ پیش۔ میرے نبی نے کوئی معجزہ پیش نہیں کیا۔ میرے نبی کی پہلی عظمت یہی ہے کہ میرے آقا نے اعلان نبوت کے پہلے دن اپنی نبوت کی صداقت پر اپنی گزری ہوئی زندگی کی پاکیزگی کو پیش کیا تھا۔ یہ میرے آقا کی پہلی عظمت ہے۔ آپ نے قوم سے آ کے کہا میں نے تم میں 40 سال کا ایک طویل عرصہ گزارا، اس میں میرا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بکریوں کا چرانا ہے، تجارت کا کرنا ہے، میری شادی ہے۔ تم نے میری خلوت کو دیکھا، جلوت کو دیکھا، تمہارے اندر میرے بچپن کے یار موجود ہیں تے بچپن دے یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں لکیاں ہوئیاں نہیں ہوندیاں۔ تم میں میری جوانی کے دوست موجود ہیں اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ میں نے 40 سال کا ایک طویل عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے۔ بولو
میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میرے نبی نے چیلنج کر دی پہلے، اور یہ چیلنج نبی ہی کر سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی محدث، نہ کوئی فقیہ، کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ میری 40 سالہ زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ قوم کے لوگ کہتے ہیں جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچے ہی پایا ہے۔ یہ میرے نبی کی پہلی عظمت، یہ میرے نبی کی پہلی عظمت۔ دوسری عظمت بیان کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا سا پس منظر، بیک گراؤنڈ، بنیاد یہ رکھنی پڑے گی، وہ آپ ذرا سن لیں، پھر میں دوسری عظمت پیش کرتا ہوں۔ یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، ادھر قاری صاحبان بھی ہیں، علماء بھی ہیں، خطیب بھی ہیں۔ بندے نو جیڑی عزت ملے، شہرت ملے، وقار ملے، لوگ ہاتھ چومدے ہون، گوڑیاں نو ہاتھ لاندے ہون، حضرت جی حضرت جی حضرت جی حضرت جی، ادب احترام، باہر بلے بلے، بڑا احترام ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا مقرر ہے، بڑا عالم ہے، بڑا پیر ہے، بڑا احترام ہے، بیوی نہیں منتی۔ کھلو، میں جان لیا تو کتنے پانی چاہیے، وہ ساتھی ہے نا زندگی کی، وہ دن رات کی واقف ہے بھئی کہتے پانی چاہیے۔ جگری یار، بچپن کا یار، جوانی کا یار جلدی معتقد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ سارے حالات کو جانتا ہے، اس کے بچپن کو بھی جانتا ہے، اس کی جوانی کو بھی۔ وہ جلدی، عام لوگ معتقد ہو جاتے ہیں، ان کو نہ اس کے بچپن کا پتہ ہے نہ جوانی کا پتہ ہے۔ جگری یار جلدی معتقد نہیں ہوتا، گھر کا نوکر، غلام جلدی معتقد نہیں ہوتا، وہ مالک کو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا مالک رات کو کار میں آتا ہے، کار گراج میں آتی ہے، تو کار سے کون کون اترتا ہے یا اترتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے مالک کا سارا پتا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے، وہ جلدی معتقد نہیں ہوتا۔ گجرانوالہ کے لوگوں، میرے نبی کی دوسری عظمت یہ ہے کہ میرے نبی کو سب سے پہلے میرے نبی کی بیوی نے مانا تھا۔ ابو بکر منیا نا، خدا کی قسم ہے کہ منیا بھی کسی نے نہیں مانا، یہ کسی نے نہیں مانا۔ حضرت مفتی صاحب میری تائید کریں گے، علماء امت کے درمیان اختلاف ہے، پہلا مومن کون ہے؟ اختلاف، کچھ کہتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، کچھ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، کچھ کہتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، کچھ کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اختلاف،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے درمیان تطبیق دے دی. یہ تطبیق پھر ایک لفظ آ گیا اوکھا، یعنی ایسا معنی کر دیا چاروں قول اپنی اپنی جگہ تے صحیح ہو. چلو فرماتے ہیں اس میں لڑنے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں حل کر دیتا ہوں. بچوں میں سب سے پہلے ابو بکر، حضرت علی، غلاموں میں زید بن حارثہ، عورتوں میں خدیجہ، اور آزاد مردوں میں صدیق اکبر. چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو. یہ انہوں نے. میں بڑا کم علم آدمی ہوں، بڑا کم فہم آدمی ہوں. اللہ تکبر سے، تعلی سے، تحدی سے اللہ محفوظ رکھے. عاجزی انکساری اللہ دلوں میں ہمیشہ قائم رکھے. ایک بات یار میں کہنا چاہتا ہوں، علماء کرام پسند آ جائے تو کہنا بندیال کی اچھی بات کہنا. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی. بندیالوی کہتا ہے ایک کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن پہلے کلمہ کس پڑھیا، ایک دن بعد کلمہ کس پڑھیا، ایک ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ بعد کلمہ کس نے پڑھا. ایک کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو گئی تھی. ابو بکر. کس کے کلمہ پڑھنے سے نبی پاک کی پیٹھ مضبوط ہو. عورت کے کلمہ پڑھنے سے وہ باہر میدان میں بازار میں کیا تعاون کر سکتی ہے؟ 6 سال کا بچہ مشورہ نہیں دے سکتا چلے جائے کہ دشمنوں کو ہٹائے. عرب کے معاشرے میں غلام کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہے 38 سال کا ابو بکر. 38 سال کا ابو بکر. مسئلہ یہ ہے کہ کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی؟ ابو بکر. یہ علماء بیٹھے، ان سے پوچھو. ہمارے گرامر میں ایک اصطلاح ہے، ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے نا. ایک اصطلاح ہے، ایک فعل لازم ہے، ایک فعل متعدی ہے. بندیالوی کہتا ہے سارے صحابہ کا ایمان لازم تھا، ابو بکر کا ایمان متعدی تھا. تو سمجھ نہیں آئی، میں سمجھاؤں گا تو سمجھ آئے گی. متعدی تھا. اے ایمان قبول کرن تو بعد باہر نکلیا حضرت عثمان نو نار لا کے لے آیا. سبحان اللہ. یہ پھر نکلا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو لے آیا. یہ پھر نکلا سعد ابن ابی وقاص کو لے آیا. جن 10 صحابہ کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے ان میں سے 6 صحابہ ابو بکر کی تحریک پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. جن یہ ابو بکر منیا ان کسی بھی نہیں مانے، کسی نے نہیں مانا اس طرح. یہ میرے نبی کی دوسری عظمت. اجازت ہو تو میں تیسری عظمت بیان کر رہا ہوں. میں 3 ہی کریں گے، پہلے وعدہ ہی 3 کریں. اگر میں اس کو مختصر کر دیں علماء بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ. توجہ ہے. میرے پیارے پیغمبر کو نبوت ملنے کے بعد 23 سال ملے تھے. کتنے؟ 23 سال. 23 سال. 13 سال مکے میں مار کھاتے گزر گئے. 10 سال مدینے میں جنگیں کرتے گزر گئے. ہر 6 مہینے کے بعد جنگ، ہر 3 مہینے کے بعد جنگ. یہاں جو معیشت کے معاشیات کے طالب علم بیٹھے ہو بولو، ایک جنگ ملک کی معیشت کی کمر توڑ کے آئے. کتنے خاندان متاثر ہوتے ہیں، کتنی مائیں اور عورتیں بے آسرا ہوتی ہیں، کتنے بھائیوں کے بازو کرتی ہیں، کتنے سہاگ گزرتی ہیں. ایک جنگ اور یہاں ہر 3 مہینے کے بعد جنگ. کل عرصہ کتنا ملا؟
بولو تو صحیح ہے، ہوتا ہے کوئی عرصہ؟ کیا عرصہ ہے؟ 23 سال کیا عرصہ ہے؟ پاکستان بنیا 72 سال ہو گئے نے، حالے بالغ نہیں ہوئے۔ جو حکمران کہتا ہے وہ کہتا ہے چلنا سکھا رہے ہیں، 72 سال 23 سال کا عرصہ کون کون سی ملی؟ بت پرست، مشرک، شراب ان کی گھٹی میں، سود کو حلال سمجھتے ہیں، لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیتے ہیں، جائل کمار، مدت صرف 23 سال۔ بندیالوی چیلنج کرتا ہے، مجھے دنیا کا کوئی سائنسدان، کوئی بادشاہ، کوئی فلسفر، کوئی پرچم کشا دکھاؤ جس نے مرنے سے پہلے کہا ہو مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں، میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا میں کر چکا ہوں۔ نہیں ملے گا آپ کو۔ سکندر آدھی دنیا کو فتح کر کے گیا اور جاتے ہوئے کہتا ہے ابھی بہت کچھ کرنا تھا، موت نے موقع نہیں دیا۔ ہر پرچم کشا کہتا ہوا چلا گیا، ہر بادشاہ، ہر فاتح کہتا ہوا چلا گیا، بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، موت نے موقع نہیں دیا۔ اس دھرتی پر صرف میرا نبی ہے جنہوں نے اپنے انتقال سے 3 مہینے پہلے حالت صحت میں عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا تھا اوے لوگوں میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں۔ میں تمہیں ایک ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ میں نے تمہیں تھوکنے کے طریقے بتائے، میں نے تمہیں پیشاب کرنے کے طریقے بتائے، میں نے تمہیں کنگھی کرنے کے طریقے بتائے، میں نے تمہیں حجامت کروانے کے طریقے بتائے، میں نے تمہیں بیت الخلاء میں جانے کے طریقے بتائے، بیت الخلاء سے نکلنے کے طریقے بتائے، رات کو بستر پہ سونے کے طریقے بتائے، جاگنے کے طریقے بتائے، سواری پہ سوار ہونے کے طریقے بتائے، سواری سے اترنے کے طریقے بتائے، جنگ کے، صلح کے، سفر کے، حضر کے طریقے بتائے، بیویوں سے کیا سلوک کرنا ہے میں نے تمہیں بتایا، بیٹیوں کی شادیاں کس طرح کرنی ہیں میں نے تمہیں بتایا، بیٹوں کے فوت ہونے پر کیا کرنا ہے میں نے تمہیں بتایا، دفن کیسے کرنا ہے، مٹی کیسے ڈالنی ہے، پڑیاں کیسے رکھنی ہیں، قبر پہ کھڑے ہو کے پھر کیا کہنا ہے۔ میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اوپر سے آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔